السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل جو کچھ تماشا بلوچستان میں ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے، خبریں بتائی نہیں جا رہی، کہا یہ جا رہا ہے کہ معاملات درست ہو گئے ہیں۔ معاملہ ابھی درست نہیں ہے، کشیدگی ہے اور صورتحال انتہائی گمبھیر ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا کل اور انتہائی قابل مذمت ہے، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا اور شناخت کر کے مارا گیا، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ مذمت تو سب نے کی نا، ہم بھی مذمت کرتے ہیں، ہر ذی شعور آدمی اس کی مذمت کرے گا۔ یہ اس قسم کے اقدامات کی کہیں کوئی اس کو کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ کوئی آج پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، یا تو یہ ہونا کہ پہلی دفعہ ہو، اور جس طرح کی بات کی جا رہی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ جناب وہ ہمارا 20 اگست سے ہم نے ایک آپریشن شروع کیا ہوا تھا۔ بھائی وہ 20 اگست سے اگر آپ نے آپریشن شروع کیا تو پر یہ کل کام کیسے ہو گیا؟ آئی ایس پی آر مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ آئی ایس پی آر والے بھی ہر بات میں بیچ میں آ کر بتاتے کیوں ہیں اس بات کو؟ ضرورت کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ شہید ہوئے ان کی بات کریں، بس وہ پہلے سے آگے کہہ دیتے ہیں کہ اپنی پوزیشن پتہ نہیں کون لکھ کے دیتا۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ 20 اگست سے آپریشن ہو رہا ہے؟ مطلب 20 اگست سے آپریشن ہو رہا ہے، 26 اگست کو تماشا دیکھ لیا، اس آپریشن کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ میری سمجھ سے باہر ہے یہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے۔ میں کم از کم یقین کریں میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا ہوں ہو کیوں رہا ہے۔ لیکن جو بات میں کہہ رہا تھا کہ دیکھنا ہے کہ واقعات ہو کیوں رہا ہے، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، جیسا میں نے کہا اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ لوگوں کو اتارا گیا ہے بسوں سے، شناخت کر کے شناختی کارڈ دے کے ان کو گولیاں ماری گئی۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ یہ اگر یا تو کل پہلی دفعہ ہوا ہوتا نا تو پھر ہم کہتے کہ ہاں بھائی چلو فرسٹ ٹائم ہوا، بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن یہ ہمیشہ ہوتا رہا اور اسٹل ہو رہا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی کل کہہ رہے تھے، آج میں نے دیکھا کوئی پی ٹی آئی کے لیڈر کہتے کہ ایک اور صاحب بھی کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس، یہ انٹیلیجنس کی ناکامی نہیں ہے، یہ بالکل انٹیلیجنس کی ناکامی نہیں ہے۔ انٹیلیجنس والے تو خود مارے گئے، انٹیلیجنس کی ناکامی نہیں، یہ بنیادی طور پر انتظامی ناکامی ہے۔ یہ انتظامی جو ہے نا مبینہ طور پر جو ایک سازشی ایک جو سسٹم، جو ایک ہائبرڈ سسٹم جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے نا، اس کی ہے نشانی۔ اگر یہ ہوتا نا صرف سیکیورٹی کی، تو ایک ہوتا ہے بھائی کوئی دہشت گرد آیا اور دہشت گرد آ کے مار کے چلے گئے۔ اب آپ ان کو چاہے دہشت گرد کہہ لیں، چاہے آپ ان کو آزادی بلوچستان والے کہہ دیں، چاہے جو کچھ بھی کہتے ہیں، چاہے آپ ان کو وہ تکفیری کہہ دیں، اکثیری کہہ دیں، یہ آپ کے اوپر ہے، مطلب اپ ٹو یو۔ میں کچھ بھی کہہ دوں، غدار کہہ دوں، دشمن کہہ دوں، مطلب وہ تو آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن دینی نا اس کی۔ لیکن ہو غلط رہا ہے، ملک کے خلاف ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور ہمارا میڈیا جو ہے کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب وہ پنجابیوں کو مار، بھائی یہ پنجابی کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ یہ کہیں سیدھا سیدھا کہ بھائی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس میں عوام کو قتل کر دیا گیا۔ حکومت کے تمام، میں بتا رہا ہوں کہ وہی لوگ جو اس پورے سیٹ اپ کو چلا رہے ہیں، ابھی بھی وہ لسانی کارڈ کھیل رہے ہیں، لسانی کارڈ ہی کھیلا جا رہا ہے تاکہ بڑے صوبے کو اکسایا جائے اور ان کو اکسا کے ان سے طاقت لی جائے گی۔ یعنی بدماشی آپ دیکھیں کس قدر ہو رہی ہے۔ یہ انگریز جو ہے لسانی بنیادوں پر اس نے صوبے بنائے تھے۔ میں گزشتہ 25 سال سے چیختا رہا ہوں، ضیاء الحق مرحوم جو بھی تھے، جیسے بھی تھے، انہوں نے بات مانی تھی، لیکن شاید ان کو اگر زندگی مل جاتی تو وہ صوبوں میں تقسیم کر دیتے۔ یہ بات ہوئی تھی ضیاء الحق کے ساتھ، ذاتی طور پہ ہوئی تھی بات۔ غوث علی شاہ صاحب موجود ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بھی زندگی دی، ان کے سامنے ہوئی تھی بات، اور وہ راضی بھی ہو گئے کہ نہیں، میں نے ان سے یہ بات کہی تھی، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے یونٹ بنائے، چھوٹے صوبے بنائے۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ جتنا چھوٹا صوبہ ہوگا اتنی کمزور بغاوت ہوگی۔ یہ جو انگریز نے آپ کو سسٹم دیا ہے وہ اس لیے دیا تھا، انگریز نے لسانی طور پر بنوایا تھا انہوں نے کہ لوگوں کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ لسانی تعصب میں رہیں گے، ادھر بلوچ ہے، ادھر پنجابی ہے، ادھر پٹھان ہے، وہ سرائکی، یہ لوگ آپس میں تقسیم رہیں گے، پنجابی، سندھی، یہ چار جو لسانی بنیادوں پہ صوبے تھے، یہ آپس میں ٹسل رہے گی ان کی۔ تو یہ ہے کہ وہ آپس میں ان کی کشمکش رہے گی، اور انگریز جو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کے اوپر ان پہ حکومت کرے گا۔ تو وہی جو ہے افسوسناک اور غیر سے کہتے ہیں نا کہ اسلامی اور غیر مہذب تو خیر کہنا ہی نہیں چاہیے، متعصبی نظام کو کیا ہے، اس میں تو تہذیب کا کچھ سکون ہی نہیں ہے، کوئی اچھا ہی لفظ دیکھیے گا آپ لوگ۔ مطلب یہ غیر منصفانہ، غیر منصفانہ نظام جو ہے نا تقسیم، اس کو یہ ہماری جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور جو اشرافیہ ہے نا، وہ گزشتہ 60-70 سالوں سے چلا رہی ہے۔ انہوں نے ایک صوبہ بڑا کر لیا پنجاب کا، ان کو رکھا ہے کہ بھائی یہ ڈومینیٹ کرے گا، باقی جو ہے نا تینوں صوبوں کو کنٹرول کیا جائے گا، اور ابھی تک کوئی ہے ہی نہیں، عملداری نہیں ہے۔ ایک صوبہ وہ ادھر ہے اپنا کیا کہتے ہیں خیبر پختونخوا، ادھر سارے جو ہے آپ دیکھ لیں کہ ادھر جرگا سسٹم چل رہا ہے۔ بلوچستان ہے،
وہاں پہ سردار چلے ہوئے ہیں، سندھ ہے تو وہاں فیڈرل لینڈ لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب پاکستان میں عملداری ہے ہی نہیں، آئین کی عملداری کدھر ہے؟ 3 صوبوں کے اندر جو ہے بالکل مختلف جو ہے سسٹم چل رہا ہے. تو یہ سارا جو ہے جان بوجھ کے انہوں نے رکھا ہے، لیکن یہ بھول رہے ہیں، یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور اشرافیہ اور بدماشیہ جو ایلیٹ کیپچر جنہوں نے کیا ہوا ہے نا سارا، وہی سمجھ رہے کہ ہم اسی طرح سے ہم چلائیں گے جیسے انگریزوں نے سارا حکومت کی ہے تو ہم بھی یہاں حکومت کریں گے. بھئی وہ یہ بھول رہے ہیں کہ اس وقت اب یہ جو ہے ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے سارا معاملہ، ہر چیز جو ہے ڈیجیٹل ہو گئی، لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے اب یہ معاملہ اس طرح نہیں چلے گا. اب لوگوں کو آپ اس طرح نہیں دبا سکتے، ان کے حقوق جو ہے دبا لیں آپ. جس نے آواز اٹھائی حق کے لیے اس کو کہہ دیا کہ دہشت گرد ہے، جس نے آواز اٹھائی اس کو کہہ دیا یہ وہ پتہ نہیں فاتر القلع ہے، کسی نے دہشت آواز اٹھائی تو کہنا یہ غدار ہے. اس نے کوئی بات کی تو اس نے اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی اس نے آواز اٹھا دی تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ پتہ نہیں کون سا ہے، وہ پتہ نہیں کافر ہے کیا، پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کی لوگ نام دے رہے ہیں، جس کی جو مرضی ہے وہ نام دیے پھرتا ہے. تو اس طرح نہیں چلے گا. اگر اس طرح کا چلتا ہوتا، آپ کی اسٹریٹجی کام ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حالات کو آپ نارملائز کریں، ورنہ ادروائز جو ہے یہ ملک تباہ ہو جائے گا. میں کب سے کہہ رہا ہوں تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ چینل آپ کو مسلسل کہہ رہا ہے، اگر آپ اس چینل کی بات سنتے ہوں گے تو میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان نیچے جا رہا ہے کہ نہ جا رہا. کل جو کچھ ہوا ہے کہ اونچائی کی ہے باتیں آپ نے سنی جو کل کچھ ہوا ہے، اور یا آج جو کچھ ابھی ہو رہا ہے. وزیر اعظم صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئین کے نہ ماننے والوں کے ساتھ بالکل بات نہیں کی جائے گی، ان سے سختی سے نپٹا جائے گا. وزیر اعظم صاحب سب سے پہلے آئین کو نہ ماننے والے آپ کے چیف الیکشن کمشنر ہیں، ذرا ان کو تو پہلے پکڑے نا. آپ کے جو یہاں جو کرتا دھرتا ہے، بہت سارے طاقتور جو یہاں بیوروکریسی کے اندر آگے جو لوگ چلا رہے ہیں اس پورے سیٹ اپ کو، اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو آئے دن آئین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جو سیٹ اپ لایا گیا ہے 45-47 والا، کیا آئین کے تحت آیا؟ یہ کیسے بچے ہوئے ہیں؟ وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا دہشت گرد، وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں آئین نہیں ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا بندوق کی بات چلتی ہے، رائٹ از مائٹ والی بات ہے. تو بندوق اٹھا لی انہوں نے. کیوں اٹھائی، کیسے اٹھائی، میں اس میں تجزیہ میں نہیں جاتا. تنگ آمد بجنگ آمد. بلوچستان کے اندر جو ہے آپ مجھے بتائیے سی پیک، وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو چین سے جناب دشمنی چاہتے ہیں، ہمارے دوست چین کو دور کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سی پیک کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، منہ ٹیڑھا کر کے بڑے خاموشی خوفگی کے ساتھ، کیونکہ شرمندگی بھی ہو رہی ہے، کھڑے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب یہ تو بتا دیں کہ چین کو پاکستان سے دور کون کرنا چاہتا ہے، کون سی طاقت ہے؟ یہ بھی تو اس طاقت کا بھی تو نام لے. کون سی پیک کو اینڈ اپ کرانا چاہتا ہے؟ اس طاقت کا نام آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ اس کی گود میں بیٹھ کے آپ اس کی داڑھی پکڑنے کی کوشش نہ کریں. آپ اس کی داڑھی پکڑیں گے تو مزید بے گناہ لوگ مارے جائیں گے. بارہا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کو تبدیل کریں. یہ جس طرح آپ چلا رہے ہیں یہ معاملہ اس طرح ملک نہیں چلے گا. اب وہ دوسرا یہ ہے کہ گورنر سنگھ صاحب بھی فرما رہے تھے، ان کا بھی آج سنا، کسی نے مجھے کلپ بھیج دیا. وہ کہہ رہے ہیں جی وہ آپ ایرانی قونصل جنرل سے ملاقات، یہ SIFC ماشاء اللہ. میں تو نام ہی نہیں، مجھے نام یاد نہیں رہتا، نہ میں نام لینا پسند کرتا ہوں. پتہ نہیں کیا ہے وہ بلی نما ڈھانچہ جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے کہ اس کے اندر آ کے اس میں انویسٹمنٹ کرے گا کوئی؟ کل جو کچھ ہو رہا ہے وہاں انویسٹمنٹ کرے گا؟ ایسی صورتحال کے اندر ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی امریکہ میں رہنے والا $10 پاکستان بھیجنے کے لیے مجبوری میں بھیجتا ہے اپنی فیملی کی کفالت کے لیے، وہ $10 بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ آخر یہاں پیسہ لگائیں گے اس صورتحال کے اندر. کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ مت کریں یہ باتیں، ملک تباہ ہو جائے گا. اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا، یہ میں بتا دوں بڑا سخت الفاظ ہے، یہ بچیں گے نہیں کوئی بھی. جس دن معاملہ الٹ گیا نا، کیونکہ جو پاکستان کو غیر مستحکم کر رہی ہیں وہ طاقتیں، وہ پھر آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گی. آپ کو استعمال کرا کے آپ کو بھی یہیں یاد رکھیں. شیخ مجیب الرحمان کا کہ شیخ مجیب الرحمان کو کیا شیخ مجیب الرحمان خود کیا تھا؟ کیا شیخ مجیب الرحمان کو کس نے استعمال کیا تھا؟ میں زیادہ گہرائی بھی نہیں جانا تھا، میں جنرل تجزیہ دے رہا ہوں آپ کو، زیادہ آج بات نہیں کروں گا، مختصر کروں گا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا. لیکن یہ بتائیں کہ شیخ مجیب الرحمان کو کس نے استعمال کیا تھا؟ پھر کیا حشر ہوا شیخ مجیب الرحمان کا؟ بھٹو کو کس نے استعمال کیا تھا؟ پھر کیا حشر ہوا بھٹو کا؟ شہنشاہ ایران کو کس نے استعمال کیا تھا؟ پھر کیا ہوا شہنشاہ ایران کا؟ تو آپ جو استعمال ہو رہے ہیں ذرا خیال کریں. جو لوگ جن کو آج آپ غدار کہہ کے مار رہے ہیں ان کے پیچھے بھی کوئی ہے، ان کے پیچھے بھی کوئی ہے اور آپ کے پیچھے بھی کوئی ہے. یہ اصل مسئلہ وہی ہے، پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش ہے. عمران خان نے جو کہا تھا نا کہ ہم کوئی غلام ہے، یہ غلامی کی پالیسی سے نکلے آپ. میں آپ کو بارہا واضح طور پر بتا رہا ہوں، قوم اٹھ جائے، اگر قوم نہیں اٹھے گی یہ ملک تباہ ہو جائے گا. اور جس دن قوم اٹھ گئی خدا نہ خواستہ اور یہ اگر نہ سدھرے تو پھر ان کو بھاگے سی جگہ کہیں نہیں ملے گی. بتا رہا ہوں آپ کو، وہ اب دور چلے گئے. یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بریف کیس اٹھا کے بھاگ جائیں گے. لوگوں کے اندر اتنی نفرت پھیل گئی ہے، اتنی نفرت پھیل گئی کہ مجھے تو خطرہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی
کہیں بھی جائے تو ایسا نہ کہ کوئی اپنی جان پر کھیل جائے کوئی، کیونکہ تنگ جن کے لوگ مر رہے ہیں نا، میں پاکستان میں لوگوں سے میں رابطے رکھ رہا ہوں، میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میری بلوچستان میں بھی بات ہو رہی ہے، میری سندھ میں بھی بات ہو رہی ہے، میری پنجاب میں بھی بات ہو رہی ہے، جو لوگ بے روزگار ہیں ان سب سے میری بات ہو رہی ہے. سب لوگ آپ یقین کریں اس قدر نفرت کر رہے ہیں. 1971 کے اندر بھی ایسی نفرت نہیں تھی جو آج نفرت ہو گئی ہے سیاست دانوں سے اور یہ کرتا دھرتاؤں سے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ اس طرف نہ لے کے جائیں. آپ کی یہ نفرتیں جو ہے نا، یہ آپ جن کے لیے بھی کوئی بھی کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کس کے لیے کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس کی یہ پالیسی ہے، وہ ان کو بس بتا رہا ہوں بحیثیت ایک مسلمان. وہ بھی مسلمان ہے، میرے بھائی ہیں، ہم وطن ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی ہے. میں بھی الحمدللہ پاکستانی ہوں، محب وطن ہوں. ان کو بھی اگر کل کو تکلیف ہوگی تو مجھے دکھ ہوگا. جو بھی غلطیاں ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ کام اس طرح نہیں چلنے والا. بارہا کہہ رہا ہوں، ملک نیچے جا رہا ہے. پاکستان سے فالن ہاک، ایک زخمی پرندے کی طرح یہ اڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے نیچے سے خون وہ عقاب ہوتا ہے نا، اس کو جب اڑتا ہے تو کوئی گولی مار دیتا ہے، زخمی ہوتا ہے تو پھر خون ٹپکنے لگتا ہے اس کا، وہ پوری کوشش کرتا ہے اڑنے کی. پاکستان کی اس وقت یہ پوزیشن ہے. دیکھ لیں اس کو کہ اس کو اڑتے ہوئے عقاب کو ابھی بھی کوشش ہے کہ بچا لیں اس کو. عمران خان نے جو جیل سے پیغام بھیجا ہے دوبارہ، وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ دھمکی دے دی، فلانا دے دی، پتہ نہیں لوگوں کی اپنی سوچ ہے. بہرحال دھمکی ہمکی تو نہیں، لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب وہ بار بار جو جہاں تک میں تو غیر جانبدار طریقے، نہ میں عمران خان کا حامی ہوں، نہ میں اسٹیبلشمنٹ کا حامی ہوں، نہ میں حکومت کا حامی ہوں. ان کے بیانات کو میں غیر جانبدارانہ طور پر اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے پریشان ہیں، مایوس ہیں، اس لیے وہ بار بار بیان دیتے ہیں، جلدی جلدی دے رہے ہیں کہ کچھ کرو جلدی سے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. اب یہ جو لوگ ہیں بیچ میں کل جو واقعات ہوئے ہیں، اس کو ساری دنیا میں بڑے افسوس کی نگاہ سے دیکھا گیا. آپ نے کہا امریکہ کی طرف سے مذمت ہوئی، یورپین یونین کی طرف سے مذمت ہوئی، آف کورس ہر جگہ سے مذمت ہوگی. اس طرح لوگوں کو نکال کے مارنا تو اچھی بات تو نہیں ہے. مطلب جب لوگ ہتھیار اٹھا لیں، ابھی تو بلوچستان میں ہتھیار اٹھانا، حالات اگر اس طرح رہے، لوگوں کو تنگ آمد بجنگ آمد، جب لوگوں کو روٹیاں نہیں ملیں گی، لوگ اپنے بچوں کو دریا میں پھینکیں گے، خود گلے گھوٹ کے ماریں گے، اور ایک کو قتل کر کے دوسرے کو زہر دے کے خود مریں گے، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی تو پھر وہی ہوگا نا کہ پھر ٹھیک ہے، وہ ہم نہیں تو پھر کوئی نہیں. تو وہ نوبت کیوں آنے دے رہے ہیں آپ؟ جو سمجھدار لوگ ہیں، ابھی بھی اہم لوگ کچھ لوگ ہیں، میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس معاملات کو یا تو درست کریں، ٹھیک ہے جناب، اور نہیں ہوتا، اگر آپ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہوتا، آپ ٹھیک ہے ختم کریں، اس پورے سیٹ اپ کو ختم کریں، توڑیں اسمبلیاں، سمجھ گئے، اور ایک نئی حکومت لے کے آئیں، بنا دیں، کسی کو مشاہد حسین کو بنائیں، جہانگیر ترین کو بٹھائیں، یا کسی کو لا کے کوئی باہر سے کوئی شوکت ترین کی طرح لا کے بندہ بٹھائیں اور معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں. یہ سیٹ اپ نہیں چلے، یہ نہیں چلا سکتے. شہباز شریف جو ہے، یہ جو ایک دوسرے کے رکھنا نا، ایک چیف اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور دوسرا چیف اس پہ ہاتھ رکھتا ہے، وہ اپنے حال کو کہتا ہے. وہ آپ سنا نا آج کیا فرما رہے ہیں آپ کے وزیر داخلہ، کہہ رہے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. یعنی آپ بھول گئے یہ وزیر داخلہ صاحب کیا کہا تھا مشرف صاحب نے، کہ ایسا گولا آئے گا ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہاں سے آیا. تکبر والی بات کی تھی نا انہوں نے، تکبر والی بات کی تھی مشرف صاحب. ٹھیک ہے، جو بھی تھے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. میں نہیں زیادہ بات کرتا، ان کا معاملہ ان کے ساتھ چلا گیا، دنیا سے جانے والے کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن تکبر کیا تھا نا انہوں نے. تو یہ بھی بڑی تکبر والی بات کی ہے کہ لوگوں کہا کہ تم ایک ایس ایچ او کی مارو. بھائی جب وہ یہاں پر مارنگ بلوچ وغیرہ بیٹھی ہوئی تھی، میں اس وقت بھی کہتا رہا ہوں، اور لوگ بھی کہتے رہے، آپ ان سے جا کر ملتے، جا کے ان سے بات کرتے، ان سے پوچھتے ان کو کہ بھائی تمہارے یہ مطالبات ہیں. ان کو بھی آپ نے لاٹھی ڈنڈا اور پانی وانی پھینک کے اٹھا کے مار پیٹ کے بھگا دیا. بھائی جو مسئلے ہیں ٹھیک ہے، جو لوگ کھو گئے ہمیں پتہ ہے کس نے اٹھایا ہے، سب کو پتہ ہے. جو لوگ کھو گئے ہیں یا کر گئے ہیں، ان کو بھائی ان کی کوئی کرو، ان کو ذہن سازی کرو، معاملات درست کرو. جو آ کر بیٹھے تھے ان کے ساتھ ان کی داد رسی کرو، ٹھیک ہے بھائی کہتے چاہیے. لیکن جناب ان کو بھی ڈنڈے مار کے بھگا دیا، اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ تو فلانا ہے، وہ تو یوں ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے. تو بھائی ٹھیک ہے، یہ تو آپ گزشتہ میں تقریباً 30 سال سے کہہ رہا ہوں، جب سے مشرف، جب سے بگٹی صاحب کو مارا گیا تھا اس کے بعد سے میں سن رہا ہوں. لیکن اس کے بعد سے مسلسل جو ہے نقصان آ رہا ہے. اس کے بعد بلوچستان کے اندر سے اتنا پیسہ، اتنی دولت ہے، وہ کدھر جا رہی ہے؟ کون لے کے جا رہا ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ وہ جو ابھی وہاں پہ ریکارڈنگ میں بھی مسلسل کام ہو رہا ہے، دوسری جگہ کام ہو رہا ہے، ریکارڈنگ کی سائٹ کی ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یورپ میں، امریکہ میں، جہاں بڑے بڑے جتنے پروجیکٹ ہیں، کسی بھی کمپنی، سب کی پروجیکٹ معلومات آ جاتی ہے. ہماری پتہ ہی نہیں ریکارڈنگ سے مال کدھر جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں. کہ کس کو ٹھیکہ دیا جا رہا ہے، کون سی آئل کمپنی بند ہے، کون سی، کچھ نہیں پتہ. صرف ایک چیز پتہ ہے کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. یا ایسا نہ ہو کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کرتے کرتے کوئی بہت سارا ہی معاملہ ایلیمنیٹ ہو جائے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ کے فوری طور پر وہ ایک لے آئیں، عارضی سیٹ اپ لے آئیں، وہ کیا ٹیکنوکریٹ وغیرہ لے آئیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا تو ٹیکنوکریٹ حکومت لے آئے،
یا پھر یہ ہے کہ عمران خان سے بات کر لیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے ابھی، اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ جو کھڑکی کھلی ہوئی آیا اس میں بات کرنے والے کتنے سیریس ہوتے ہیں اور سیریس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اس کے بارے میں ابھی تک میرے پاس آج کی تاریخ میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ دباؤ ہے اندر سے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو اس پالیسی کو لے کے چل رہے تھے وہ بھی اب مایوس ہوتے جا رہے ہیں، وہ تنگ آ گئے ہیں. وہ کہنے کہ نہیں بھائی ہماری ہر چیز ناکام ہو رہی ہے. وہ ایف سی آئی ایف سی اور پتہ نہیں کیا کیا پی آئی اے کی بڈنگ کی تھی تو پی آئی اے والوں نے کہا، پہلے ان سے کہا تھا جناب سب لوگوں نکال دے، جو لے رہا ہے وہ کر رہا ہے، ہم لوگوں کو بھی نکال دیں گے. جہاں جہاں یہ ہاتھ ڈال رہے ہیں نا وہاں ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. جو کام یہ کرتے ہیں اس کے اندر ستیہ ناش ہوتا ہے. کہیں سے بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کو وہ نہیں مل رہی، بلیسنگ نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ کی. تو لہٰذا بہتر یہ جب حالات ایسے ہونے لگے نا تو پھر اپنی کیے ہوئے فیصلوں کو ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ ریورس کر لیا جائے. یہ ہمارا اپنے معاملات کو سوچنا چاہیے. یہ دین کی بھی بات بھی ہے اور اخلاقی طور پر بھی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.